خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ میں آج کل گڑگاؤں، جو دہلی سے باہر ایک اپنا ایک میونسپیلٹی ہے، وہاں راکیش وید صاحب کے گھر میں مہمان ہوں۔ میرے ساتھ ملیہ بھی ہیں۔ ہم یہاں پہ کچھ 25 تاریخ تک رہیں گے، پھر 26 کو ہم بنگلور چلے جائیں گے۔ یسٹرڈے ہم امت پال، جنہوں نے ایک بڑی زبردست کتاب لکھی ہے سیاچن کے کانفلکٹ پہ، ویری نیوٹرل، ویری ویل ریسرچڈ، تو وہ میں نے کتاب فرائیڈے ٹائمز میں پاکستان لاہور کے ریویو بھی کی تھی۔ انہوں نے ہمیں بلایا ہوا تھا وہاں پہ، گڑگاؤں کا جو گولف کلب ہے وہاں پہ ہم گئے، ہیڈ اے گریٹ آفٹرنون۔ پھر اس کے بعد ہم چلے گئے راکیش وید جی کے فارم پہ، اوشا فارم، وہاں پہ ایوننگ تھنگ وی اسپینڈ ٹائم، دین وی کیم ہوم۔ تو آج میری وہ کتاب جو ہے جناح صاحب پہ، اس کی ہندی ایڈیشن 4 بجے دہلی ورلڈ بک فیئر میں اس پہ وہ لانچ ہوگی، تو وہاں ہم جائیں گے۔ تو یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ مجھے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ سر، ابھی آپ کے ہوتے ہوئے پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں وہ ابو دھابی گئے، وہاں پہ ایک پوری وہ مندر بنا، اس مندر کے اندر پھر جو وہاں کے ہیں رولر شیخ وہ بھی آئے، اور عرب ڈگنیٹریز آئے، اور انڈیا کے بھی بہت لوگ تھے، تو اس پہ کچھ آپ بات کریں۔ تو میں نے تو کہا یہ بہت خوشی کی بات ہے یار، یہ سارے عرب ملکوں میں لاکھوں کی تعداد میں انڈینز یعنی ہندو، سکھ، عیسائی رہتے ہیں، تو ہم یہ یورپ میں آ کے 15 سے 20 ملین مسلمان جو ہیں وہ مختلف علاقوں سے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، صومالیہ، ٹرکی، موروکو، ٹونیسیا، عراق، ایران، سیریا، ہر جگہ سے آئے ہوئے ہیں۔ تو جیسے جیسے یہ یورپ کے اندر جمہوریت اور ہیومن رائٹس کی بڑی رسپیکٹ ہے، تو وہاں مسجدیں بن چکی ہوئی ہیں۔ ہاں جی، اسٹاکہولم کے اندر 2 3 4 مسجدیں ہیں، اور ایک مسجد میں تو وہ لوکلی اذان بھی دینے کی اجازت ہے ود ان اے سرٹن لمٹ۔ تو کیا مسلمان جب جا کے مسجد بناتے ہیں تو وہ خوشی کی بات ہے، اور اگر ہندوؤں کا ایک مندر بن رہا ہے عرب ملکوں میں، تو اس پہ ہمیں دکھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو وہ دنیا گزر گئی، وہ دقیانوسی بیکار دور کہ آپ آئے، لوگوں کے ایک ملک میں حملہ کیا، اور اپنی کلچر کو وہاں پہ رہنے دیا، باقیوں کے اوپر حملے کیے، دیٹس اوور۔ سب نے کیے ایک دوسرے پہ، بائی دا وے، میں یہ نہیں کہہ رہا صرف مسلمانوں نے کیے ہیں، لیکن اب یہ دنیا ایک نئی دنیا ہے بھائی، اس کے اندر ہر ایک کو حق ہے کہ اپنے ضمیر کے مطابق، اپنے ایمان کے بلیف کے مطابق وہ اپنی اس عبادت کرے، اور عبادت کے لیے جو ہے عبادت گاہیں بنتی ہیں۔ تو عرب ورلڈ میں ابو دھابی میں اتنا بڑا جو عالی شان مندر بنا ہے، اور وہاں پہ سب عربوں نے، اسلام مذہب تو عربوں کا ہے، تکلیف ہمیں زیادہ ہوتی ہے جب کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے۔ آئی ڈونٹ نو، کیا ہمیں کوئی شرم حیا نہیں ہے کہ ہمارے سارے بزرگ جو تھے ایک زمانے میں ہندو تھے، تو فرد ہم مسلمان ہو گئے تو ٹھیک ہے، وی آر ناؤ مسلمس، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جی دیکھیں، ایک ڈپلومیٹ ہے کوئی 3rd کلاس کا، اس نے کہا کہ دیکھو اب ہندوؤں کی وہاں پہ وہ عرب ہندو امپیریلزم، میں کہ واہ جی واہ، وہاں پہ مندر بن جائے تو دیٹ از ہندو امپیریلزم، اور ہم اگر جہاں جائیں تو ہماری مسجد بننی چاہیے، سویڈن میں بھی بننی چاہیے، ناروے میں بھی بننی چاہیے، انگلینڈ میں تو بنی ہی ہوئی ہیں، فرانس، ہر جگہ پہ ہماری مسجدیں ہیں۔ وہ ہمارا حق ہے، بیکاز ہمیں ایز مسلم وی ہیو اے رائٹ ٹو ہیو our own religious worship places. Well, so do Hindus and Sikhs and Christians and all the rest.
ہم تو کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر بھی جو مسجدیں ہیں، یہ ایک رام مندر بن گیا ہے ہندوؤں کے لیے، وہ بڑی ایک پوتر جگہ تھی اور بن گیا، تو بالکل ٹھیک ہے، ہمیں مسلمانوں کو اس پہ آبجیکشنز کی کیا ضرورت ہے؟ متھرا اور کانسی میں بھی وہ چاہتے ہیں بنانا، تو آئی ایم فار اٹ۔ کسی کی فیلنگس کو ہرٹ کرنا ہسٹورکلی، اس کو دوبارہ نارملائز کرنے کے لیے یہ چیزیں کی جائیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اس طرح یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک مندر بنا ہے ابو دھابی میں، اب تو سعودی عربیہ میں بھی بنیں گے اور یہ ہر جگہ بنیں گے، کیونکہ وہاں پہ ہندو جو ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، اور وہ رہتے ہیں اور آرام سے اپنا کام کرتے ہیں، ان کے بغیر وہ سوسائٹیز چل نہیں سکتی۔ تو کیا اب ان کو حق نہیں ہے کہ ان کو بھی یہ ساری جو ان کے رائٹس ہیں وہ پورے کیے جائیں؟ میں تو عرب ملکوں کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ کاش پاکستان میں بھی لوگوں کو عقل آ جائے اور ہم ہندوستان کے ساتھ دوستانہ ریلیشنز رکھیں۔ دوستانہ ریلیشنز رکھیں گے تو انڈیا کے مسلمانوں کے لیے بھی اچھا ہے، اور یہاں پہ جو آپ عبادت گاہیں چھوڑ گئے ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہے۔ ہندوستان کے ساتھ نفرت اور اس پہ تنقید کرنے کا، اٹس یو آر ڈوئنگ نو بڈی اینی ہارم ایکسیپٹ یور سیلف۔ تو مندر بننا، مجھے لوگوں نے پوچھا جی اس میں آپ کی کیا رائے ہے، آئی ایم ویری ہیپی کہ ابو دھابی نے یہ شروع کیا ہے، اور جیسے جیسے محمد بن سلمان کا بھی پروگرام ہے کہ ہم ملٹی وہ کیا کہتے ہیں ریلیجس پلورلزم کو ایکسیپٹ کریں گے، ہاں جی، تو میں سمجھتا ہوں ایک بہتر دنیا ہوگی جس میں جہاں بھی ہم رہتے ہیں تو ہم آزاد ہیں اپنے بلیف کے مطابق، اپنے ضمیر کو، اپنے جو سوچ ہے اسپرچل، اس کو پورا کر سکیں۔ آئی فائنڈ دیٹ ایبسولوٹلی اے گریٹ ڈیولپمنٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ تو میں مبارکباد دوں گا سب ان ہندوؤں کو جو عرب ملکوں میں رہتے ہیں کہ ان کے لیے ان کی ریلیجس پلیسز جو ہیں وہاں پہ اب اسٹیبلش ہوں گی، اور آپ کا پورا حق ہے، سنس یو لیو دیئر، یو ورک دیئر، اور ان کے سو یو آر پارٹ آف دیٹ سوسائٹی۔ اسی طرح جب مسلمانوں نے مسجدوں کی ڈیمانڈ کی تو وی آلویز سپورٹڈ کہ بھئی ان کو بھی حق ہے، اگر یہاں پہ سیناگوگز ہیں اور چرچ ہیں سویڈن کے اندر اور ڈینمارک اور ناروے میں، تو مسلمانوں کی مسجدیں کیوں نہ ہوں گی؟ تو اسی طرح عرب ملکوں میں اب مندر بن رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ گرودوارے بھی بننے چاہیے، تاکہ جو جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں وہ اپنی سوچ کے مطابق، جو ان کی فریڈم ہے، اسپیئر ٹائم ہے، جو وہ اسپرچولی اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اپنے ٹریڈیشن کے مطابق، تو ان کے لیے یہ اقدامات کیے جائیں۔ سو the Arab countries have done a great thing by constructing this temple in Abu Dhabi, and I am sure this will be done everywhere in the Middle East and in the Gulf region, where Hindus, Christians, Jews, uh, Sikhs in very large numbers live, and they have a right to have their own religious places of worship. سو یہ میرا موقف ہے کہ آئی ویلکم دس ایز اے گریٹ اسٹیپ فارورڈ ان ایکسیپٹنگ کہ ہیومینٹی ایک ہے، اس کی کئی روپ ہیں، اور ہر روپ میں ایک اپنا طریقہ ہے اسپرچویلٹی کو ایکسپیرئنس کرنے کا، یہ تو میں ماننے کو تیار ہوں۔ باقی ایوری باڈی شوڈ ہیو دا سیم رائٹس اینڈ ایوری باڈی شوڈ ہیو دا سیم فریڈمس۔ سو تھینک یو ویری مچ مائی فرینڈس، آل دا بیسٹ۔